عظیم محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم اس وقت جو جمع ہیں، ہمارا مقصد حق بات کو سننا اور سمجھنا ہے، اور اسی پر ہماری زندگی گزرے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور اگر حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، تو آدمی نے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے اور اپنے زندگی کے غلط رخ کو صحیح رخ پر لے آنا چاہیے۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو اپنی ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے جائے گا، اعمال صالحہ اس کی زندگی میں ہوں گے، اس سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جو اپنے ایمان کو خراب کر کے جائے گا، جب ایمان خراب ہو جائے تو اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ ناراض ہوگا اور اللہ کی ناراضگی جہنم میں داخل کرائے گی۔ اس لیے ہم حق اور سچ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم قبول کرنے والے بنیں۔ بعض دفعہ آدمی اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق بات سے انکار کرتا ہے، حق بات کو سنتا نہیں، حق بات کی مخالفت کرتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی مخالفت کی گئی اور نبیوں کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا۔ لیکن حق جو ہے وہ حق ہوتا ہے، اس کو کوئی کتنا ہی دبانا چاہے، اس کو کوئی کتنا ہی چھپانا چاہے، حق چھپتا نہیں، وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن حضور کی مخالفت کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے حضور کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ اور یہیں پر بات نہیں رکتی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، مجنون کہتے،
دیوانہ کہتے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی ہوجڑی لا کر رکھ دی گئی، یہ سب کچھ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا کہنا، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا، بلکہ جیسی جیسی مخالفت ہوئی، جیسی جیسی جو لوگوں نے دشمنی کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ حالات یہاں تک بگڑ گئے کہ جو لوگ ایمان لاتے، جو لوگ اسلام قبول کرتے، ان کو ستایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، ان کا بائیکاٹ کیا جاتا، ان سے تعلقات توڑ لیے جاتے، ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ان کے پاس کوئی کھڑے رہنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ ان کو سزائیں دی جاتی، کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی چٹان رکھی گئی، کسی کو رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کی عورت بیوہ ہو گئی، کسی کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا، اپنا مال چھوڑ دینا پڑا، اپنی جائیداد چھوڑ دینی پڑی، تنے طرح نکلنا پڑا۔ ایسے بھی حالات آئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، دنیا کچھ بھی کہے، لوگ کچھ بھی کہیں، ہم کو تو اللہ سے واسطہ ہے، اللہ کے رسول سے واسطہ ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جب ایک اللہ کو مانا ہے، ایک اللہ کی بندگی کا ہم نے اقرار کیا ہے، ایک اللہ کو خالق کائنات مانا ہے، ایک اللہ کو رب العالمین مانا ہے، ایک اللہ کو ہم نے پرورش کرنے والا مانا ہے، ایک اللہ کو سورج کا مالک، چاند کا مالک، ستاروں کا مالک، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، پہاڑوں کا مالک، سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک، یہاں تک کہ ایک چونٹی سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک ان سب کا مالک ایک ہے۔ ہم نے ایک کو مانا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم محتاج ہیں، اللہ خالق ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ہم نے کمزور خدا کو نہیں مانا کہ مکھی نہ اڑا سکے، ہم نے ایسے طاقتور خدا کو مانا ہے، اتنی بڑی قوت والے طاقت والے خدا کو مانا ہے جس کی صفت قدیر ہے، قدرت والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
ہم نے ایسے سمیع و بصیر خدا کو مانا ہے کہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور، وہ ایسی قدرت والا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اس خدا کو مانا ہے، ہم نے اس خدا کو مانا ہے کہ آدم کے بغیر آدم کو بنایا، حوا کے بغیر حوا کو بنایا، چاند کے بغیر چاند کو بنایا، سورج کے بغیر سورج کو بنایا، آسمان کے بغیر آسمان کو بنایا، زمین کے بغیر زمین کو بنایا۔ ہم نے اس خدا کو مانا ہے۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے فصلوں کو اگاتا ہے۔ ہم نے اس خدا کو مانا ہے جو ہوا کا مالک ہے، وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ زمین میں اگر زلزلہ لے آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، زمین کو اگر پھاڑ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، ہوا کو اگر تیز چلا دے اور طوفان لے آئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، زمین کے نیچے کی آگ اوپر لے آئے یا اوپر سے آگ برسائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، جتنا زمین کے اوپر پانی ہے وہ اندر کھینچ لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہم نے اتنے بڑے قدرت والے خدا کو مانا ہے، کمزور خدا کو نہیں مانا، اور اسی خدا کے سامنے ہم نے جھکنے کا اقرار کیا ہے۔ اور کیوں اقرار کیا؟ کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں، میں عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، تو معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس سر کو صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہر دھر پہ جھکنے کے واسطے نہیں ہے۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ سر کا بہت اونچا مقام ہے۔ انسان کو بتایا تیری عظمت بہت زیادہ ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے۔ ہم نے اپنی نورانی مخلوق کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے، فرشتوں کو تیرے سامنے جھکایا، فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، فرشتوں سے افضل اتنی تسبیح، تمجید، تحمید، پاکی بیان کرنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ان کو تیرے سامنے جھکا دیا، تیرا مقام بلند کیا، اور اس واسطے جھکایا کہ انسان تو سمجھ جا کہ اب تیرا سر میرے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جھکے گا، تیرا سر اب میرے در پہ جھکے گا، اور اگر تو نے اپنے سر کو میرے علاوہ کسی اور در پر جھکا دیا تو نے خود اپنی عظمت ختم کر دی، تو نے خود اپنی فضیلت ختم کر دی۔ تو اپنی پیدائش پر غور کر، تیرے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کو جھک کر کھانا پڑتا ہے، سب کو جھک کر پینا پڑتا ہے۔ شیر چاہے کتنے ہی طاقتور ہو، ہاتھی کتنے ہی بڑا جانور ہو، لیکن سب سر کو جھکا کے پانی پیتے ہیں اور سر کو جھکا کے اپنی روزی کھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ چونٹی جو حقیر سے مخلوق ہے، پرندے
یہ سب اپنے سر کو جھکا کے کھاتے ہیں، لیکن انسان کو بتایا میں پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں، تجھے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مقام بہت اونچا ہے۔ پینے کے لیے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بہت اونچا مقام ہے۔ میں نے تیرے سر کی حفاظت کی کہ کھانے کے واسطے بھی سر کو جھکنے نہیں دیا۔ اب تو خود اپنے سر کی حفاظت کر۔ اب یہ تیرا کام ہے، اپنے سر کی حفاظت کرنا۔ کہیں بھی لے جا کے ٹیک مت دے۔ کہیں بھی جا رہا ہے سر کو جھکا دے رہا ہے۔ اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، ایمان روکتا ہے، لیکن آج مجھے تو کہنا ہی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جو حج جیسے عمل کو، جو زندگی میں صاحب حیثیت پر ایک مرتبہ فرض ہے، اس کو بھی چوما چاٹی کہہ رہے۔ حج میں کیا ہے؟ بولے چوما چاٹی ہے۔ ذرا ہم سوچیں اور غور کریں، اگر غیر مسلم نے ان الفاظ کو سنا ہو تو کل کو یہ کہہ سکتا ہے وہ کہ میں اتنے روپے خرچ کر رہے ہو چومنے چاٹنے کے واسطے؟ حج جیسا عمل جو فرض ہے صاحب حیثیت پر، اور ایسا فرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب حیثیت ہونے کے بعد اگر وہ حج کو نہیں جاتا تو مجھے پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے کیا واسطہ اس سے۔ فرض کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی اگر انکار کر دے تو اسی وقت وہ اسلام میں سے نکل جائے گا، فرض کا انکار کرنے والا۔ لیکن جن کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہے، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، ان کی دعائیں، ان کی اداؤں کا نام حج ہے۔ لیکن جن مقام پر بوسہ دینے کا حکم ہے، چومنے کا نہیں ہے، چاٹنے کا بھی نہیں ہے۔ وہاں چاٹنے کو گیا تھا کیا؟ یہاں بھی چاٹتے رہے، وہاں بھی چاٹ رہے تھے۔ یعنی ایسی عجیب عجیب باتیں کر کے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بوسہ دیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج تک اور قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اس لیے اس کو بوسہ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دور اندیشی تھی، کیا نظر تھی، کیا ایمان کا نور تھا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے کھڑے ہو کر کہا، اے حجر، اے پتھر، میں جانتا ہوں تیری حقیقت کیا ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیتے
تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. حضور نے دیا اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. اب اگر کوئی عقل کا مارا سارے پتھروں کو بوسہ دیتا پھرے، ارے وہ ایک ہی پتھر ہے بوسہ دینے کے لائق، سارے دنیا کے پتھر نہیں ہیں. اور اس سے بال کی کھال مت نکالو کہ جب پتھر کو بوسہ دے سکتے تو مزاروں کو کیوں نہیں دے سکتے. مزاروں کے بارے میں ہے کیا؟ کسی مزار کے بارے میں ہے؟ بیت اللہ کا غلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پکڑ کے، صحابہ کرام نے پکڑ کے دعا کی ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، اس کی عظمت ہے. لیکن اگر کوئی اس غلاف کے برابر ادھر کے غلافوں کو پکڑنا شروع کر دے کہ میں نے بیت اللہ کے غلاف کو بوسہ دیا تھا، یہاں کے بھی غلافوں کو بوسہ دیتے رہوں، وہ غلاف میں اور یہ غلاف میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیت اللہ کا طواف 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں، جس میں حتیم بھی آتا ہے، اتنا حصہ تعمیر ہوتے ہوتے رک گیا. کیوں رکا اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. جس زمانے میں یہ بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا، اس وقت اس زمانے میں اس کے لیے جو روپیہ جمع کیا گیا وہ خالص حلال کمائی کا، کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں خراب روپیہ نہیں، بڑھیا کمائی کا روپیہ، جائز روپیہ، حلال روپیہ. تو جتنا تعمیر ہو گیا وہ اتنا تعمیر ہو گیا، باقی روپیہ ختم ہو گیا. تو یہ کمر کے اوپر کا حصہ اتنی دیواریں بنا کے چھوڑ دی گئی کہ ہمارے پاس حلال کمائی کا روپیہ نہیں ہے، یہ حتیم ایسا ہی رہے گا. اس کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. طواف ہونے کے بعد مقام ابراہیم ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کو چوما نہیں جاتا، حالانکہ دونوں پتھر ہیں وہاں. ایک مقام ابراہیم ہے، جو حج کو گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا، ایک مقام ابراہیم ہے اور ایک حجر اسود ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں بوسہ نہیں ہے. صفا مروہ کے اندر بھی بوسہ نہیں ہے. وہ حضرت ہاجرہ کی وہ دوڑ، وہ صفا مروہ کے 7 چکر قیامت تک کے لیے کہ تم بھی ویسے ہی دوڑو جیسے حضرت ہاجرہ دوڑی ہیں. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگاؤ. حاجی 7 چکر لگاتا ہے. اور جس جگہ پر حضرت ہاجرہ تیز رفتاری سے دوڑی ہیں وہاں پر ہرے پلر اٹھا دیے گئے ہیں، ہرے لائٹ لگا دیے گئے ہیں. وہاں سے تیز دوڑ کر حاجی اپنے صفا مروہ کے چکر کو پورا کرتا ہے. یہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تڑپ پیاس کی، وہ پیاس کی شدت، اور ادھر حضرت ہاجرہ کا خوف اور ڈر کی وجہ سے بار بار حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے آنا. 7 چکر پورے کرنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں جس جگہ پر اچھل رہی تھی اسی جگہ سے چشمہ جاری ہو گیا.
زمزم نکل آیا، وہاں چوما نہیں جاتا، وہاں پیا جاتا ہے۔ مینا کے میدان میں اللہ کے نام پر حاجی اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے، قربانی کو چومتا نہیں۔ شیطان کو کنکریاں جو ماری جاتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کو آدمی چومتا نہیں۔ مزدلفہ میں کنکریاں جو چنی جاتی ہیں، وہ کنکریوں کو چوم کر جمع نہیں کرتا، بس چنتا ہے۔ عرفات کے اندر وہاں تو دعا ہی دعا ہے، وہاں چومنا ہے ہی نہیں، بس ایک جگہ ہے، لیکن پورے حج کو بتا دیا بھائی نے۔ غیر مسلم اس سے کیا تاثر لیں گے کہ بھائی ان کا حج بھی ایسے ہی ہے؟ اور اسی طریقے سے محترم بزرگ اور دوستو، اگر ہم سوچیں اور غور کریں، یہ حج اور اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ، وہاں بھی جانا ہے، بڑی شوق سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے جاتے ہیں۔ اور جب شہر مدینہ میں یہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے کہ میں جب اپنے گھر میں تھا، مسجد میں تھا، نماز پڑھتا تھا تو نماز میں سلام پڑھتا تھا، درود تھا، تسبیح اگر پڑھتا تو اس میں بھی درود شریف پڑھتا تھا، لیکن اب اللہ نے اپنے فضل سے اس مقام پر مجھے پہنچا دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو دور سے درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے مقرر ہیں، وہ میرے پاس پہنچاتے ہیں، لیکن جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وہاں پہنچا دیا۔ جس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر، زمین کا ٹکڑا بھائی کیا لگائے ہو تم نے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے زیادہ قیمتی ہے۔ منبر اور حضور کے روضے کے بیچ میں کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ کہیں گے تو سب یاد ہے ان کو، میں 4 مہینے رہا ہوں، میں زیادہ بک بک کرتے نہیں رہتا، جا کے وہیں رہے۔ حضرت موسیٰ کا گدھا بیت اللہ کا چکر بھی اگر لگا لے تو گدھے کا گدھا ہی رہتا ہے، اس میں فرق تھوڑی بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اب آپ اندازہ لگائیے عظمت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، مرتبے کا۔ غالباً حضرت عبداللہ کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ زور سے ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، یہ تو عبادت ہے، لیکن زور سے کر رہے ہیں اس عمل کو۔ تو حضرت عبداللہ نے روک دیا، کہا کہ تم کو معلوم نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، 12 15 15 20 25 25، وہ بھی کان پر ہاتھ رکھ کر، وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں۔ ارے حضور حاضر ہے نا،
حضور جب حاضر ہے تو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. آگے کیا قرآن کی، ورنہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. اس کا خیال ہی نہیں بھائی لوگوں کو. عقیدہ رکھے حضور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. ارے جب حاضر ہے تو چیخا کیوں مارتا؟ اور جو حاضر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. حاضر بھی ہے موجود بھی ہے. پھر 15 20 25 وہ بھی لاؤڈ اسپیکر میں چیخ پکار کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عقیدہ خراب. حضور حاضر ہے